الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اما بعد۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ ہمیں بیان کیا یحییٰ بن بکیر نے، وہ لیث سے، وہ یزید سے، وہ بکیر سے، وہ قریب سے جو غلام ہیں ابن عباس کے، اور وہ بیان کرتے ہیں کہ بے شک میمونہ بنت حارث، انہوں نے اس کو خبر دی کہ انہا اعتقت ولیدہ، انہوں نے اپنی ایک لونڈی کو آزاد کیا، ولم تستأذن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب نہ کی، فلما کان یومها الذی یدور علیہا فیہ، پس جب ان کا وہ دن آیا جس میں آپ ان کے ہاں جایا کرتے تھے، قالت، وہ کہنے لگی، اشعرت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی اعتقت ولیدتی، کیا آپ کو علم ہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنی لونڈی کو آزاد کر دیا؟ قال، آپ نے فرمایا، او فعلتی، کیا تو نے یہ کر دیا؟ قالت نعم، جی ہاں میں نے کر دیا۔ قال اما انکی لو اعطیتیہا اخوالکی، اگر یہ تو اپنے ننیال کے اندر، اپنے ماموؤں کے اندر یہ تو تقسیم کر دیتی، ان کو دے دیتی، کان اعظم لاجرکی، تو یہ تیرے اجر کے لیے بہت بڑا ہوتا۔ اور بکیر بن مضر عامر سے، اور وہ بکیر سے، اور وہ قریب سے کہ میمونہ نے آزاد کیا، ان الفاظ سے وہ بیان کرتے ہیں۔ حدیث کا مطلب یہ ہے، میمونہ رضی اللہ عنہا جو آپ کی زوجہ تھی، انہوں نے اپنی ایک لونڈی کو آزاد کر دیا۔ واقعہ اس طرح ہے کہ انہوں نے آپ سے خدمت کے لیے غلام مانگا، آپ نے غلام دے دیا، جب غلام مل گیا تو لونڈی انہوں نے اللہ کے لیے آزاد کر دی، کیونکہ اللہ والے لوگوں کی یہی نشانی ہوتی ہے کہ وہ ضرورت کی چیز رکھتے ہیں، جب کوئی چیز ضرورت سے زائد ہو تو اللہ کے رستے میں دے دی۔ تو غلام مل گیا، ضرورت پوری ہو گئی، لونڈی رکھنے کی ضرورت نہیں تھی، اس کو کہا تو اللہ کے لیے آزاد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں پوچھا، آپ تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگی کہ آپ کو پتہ ہے کہ میں نے اپنی لونڈی آزاد کر دی؟ آپ نے فرمایا تو نے کر دی؟ وہ کہنے لگی جی ہاں۔ آپ نے فرمایا اگر تو آزاد نہ کرتی اور یہ اپنے ننیال ماموؤں کو تحفہ دے دیتی، ہبہ کر دیتی، تو یہ تیرا اجر صدقہ کرنے سے، آزاد کرنے سے بھی زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ جو انسان نیکی کرتا ہے عام طور پر وہ نیکی ہوتی ہے، لیکن رشتہ دار کے ساتھ جو ہوتا ہے وہ صلہ رحمی بھی ہوتی ہے اور نیکی بھی ہوتی ہے، دو اجر ہو گئے۔ آپ نے فرمایا کہ تو اپنے رشتہ داروں کو دے دیتی، ننیال کو دے دیتی۔ اور ایک دوسری روایت میں یہ لفظ ہیں کہ وہ بکریاں چرواتے تھے، ان کو بکریاں چروانے کے لیے کسی کی ضرورت تھی، تو یہ لونڈی تو ان کو دے دیتی تاکہ ان کی طرف سے بکریاں چرواتی ہوں، تو ان کے ساتھ ایک نیکی ہو جاتی۔ یہ ہے واقعہ۔ اب اس حدیث سے چند باتیں معلوم ہوئیں۔ پہلی بات، بیوی اگر سمجھدار ہو، عقل مند ہو، اور وہ خامد کے اپنے ہی دیے ہوئے مال میں سے اگر کسی چیز کو تحفہ کرے، صدقہ کرے، تو خامد کی اجازت دینا ضروری نہیں ہے، لیکن شرط وہی ہے کہ وہ خامد کے مزاج کو سمجھتی، فساد نہ کرے، خرابی نہ پیدا کر لے، باقی وہ صدقہ کر سکتی ہے۔ یہاں پر میمونہ رضی اللہ عنہ نے لونڈی آزاد کر دی، اللہ کے نبی سے پوچھا بھی نہیں، اور آپ نے نہیں کہا کہ چل اس کو واپس کر، آپ نے اس کے صدقے کو، ان کے ہبے کو جاری رکھا۔ یہ دلیل ہے کہ عورت خامد کے مشورے کے بغیر ایسی نیکی اور صدقہ کر سکتی ہے۔ دوسری بات کہ ایک صدقہ آزاد کرنا بہت بڑی نیکی ہے۔ آپ نے فرمایا تو آزاد نہ کرتی تو اپنے رشتہ داروں کو دے دیتی۔ معلوم ہوتا ہے کہ بعض نیکیاں بہت بڑی بھی ہوں، لیکن بعض چھوٹی نیکیاں بعض افعال سے بڑی ہو جاتی ہیں۔
اب غلام آزاد کرنا ایک بڑا عمل ہے، اور اپنے غلام کو کسی کو دے دینا وہ تو غلام ہی رہا نا، لیکن آپ نے فرمایا کہ اگر تو یہ کرتی کہ اپنے رشتہ داروں کو دے دیتی، صلہ رحمی کرتی، تو یہ تیرا غلام آزاد کرنے سے بڑا اجر ہوتا، تیرے لیے اجر کان اعظم لاجری کی، تیرے اجر کو یہ چیز بڑا کر دیتی۔ تو معلوم ہوا کہ بعض دفعہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ نیکی کرنا باہر نیکی کرنے سے بہت افضل ہوتا ہے۔ باہر کی نیکی جتنی مرضی بڑی ہو، کسی رشتہ دار کے ساتھ نیکی اس سے بڑی ہو جاتی ہے، لیکن ہمارے ہاں اکثر لوگ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ نہیں کرتے، کہتے ہیں نہیں جی یہ پھر بعد میں ہم ٹال نہیں سکتے ان کو کسی موقع پر، یہ پھر بھیتی ہو جاتے ہیں، یہ پھر اس طرح، لیکن حقیقت یہ ہے کہ سب سے بڑی نیکی وہ جو آپ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کرتے ہیں، اس سے بڑی نیکی کوئی نہیں ہے۔ اور یہ مطلب بھی اس کا نہیں ہے کہ ہر وقت رشتہ دار کو دینا ہی افضل ہوتا ہے، بلکہ حالات کو دیکھا جائے گا۔ بعض دفعہ رشتہ دار ضرورت مند ہوتا ہے اور بعض دفعہ کہیں اور دینا افضل ہوتا ہے، حالات اور قرائن سے پتہ چلے گا کس جگہ خرچ کرنا افضل ہے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا۔ اور تیسری بات عقیدے کی، علم غیب صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے پاس ہے۔ میمونہ رضی اللہ عنہا آپ کی زوجہ تھی، آپ ان عورتوں میں شامل ہیں جو اس امت کی سب سے افضل عورتیں ہیں، جو اس امت کی سب سے افضل عورتیں ہیں، جن کے آپ نے نام لیے ان میں آپ بھی شامل ہیں، یعنی کہ نبی کی بیویاں خدیجہ، فاطمہ بنت محمد اور عائشہ، ان تین کے تو آپ نے نام لیے رضوان اللہ علیہن کہ یہ افضل عورتیں ہیں، لیکن باقی بھی آپ کی بیویاں باقی امت کی ساری عورتوں سے افضل تھیں، لیکن اس کے باوجود آپ کو نہیں پتہ تھا کہ آزاد کرنے سے بہتر ہے کہ میں اپنے رشتہ دار کو دے دوں، کیونکہ علم غیب صرف اللہ کی ذات کے پاس ہے۔ اب یہاں پر لوگوں کے بنے ہوئے جھوٹے پیر وہ علم غیب کے دعوے کرتے ہیں کہ جی ہمارے پاس علم غیب ہے، شباز کرے پرواز سے جانے راز دلا دے، جناب فلاں دل کے راز جان لیتا ہے، فلاں جو ہے وہ یہ چیز جان لیتا ہے۔ اب یہ دیکھو، یہ امت کی ولیہ سب سے بڑی ولیہ ہے اور عظیم عورت ہے، لیکن نہیں پتہ۔ اور دوسری بات کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کا عقیدہ یہی تھا کہ آپ کو بھی علم غیب نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے کہا اللہ کے رسول آپ کو پتہ ہے میں نے اپنی لونڈی آزاد کر دی ہے، آپ نے فرمایا تو نے کر دی۔ اگر یہ عقیدہ ہوتا صحابہ کرام کا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب جانتے ہیں، حاضر ناظر ہیں، تو وہ یہ بات کرتی ہی نہ، کیونکہ اللہ کے نبی کو تو پتہ ہی چل جانا تھا۔ بہرحال ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے زیادہ علم آپ کے پاس تھا، جمیع مخلوقات میں سب سے زیادہ علم اللہ تعالیٰ نے اپنے بعد آپ کو دیا، لیکن اس سارے علم کے باوجود علم غیب آپ کے پاس نہیں تھا۔ ہاں جتنی خبر اللہ تعالیٰ آپ کو بتاتا تھا اتنی کا آپ کو پتہ چلتا تھا، جب اللہ تعالیٰ نہیں بتاتا تھا آپ کو نہیں پتہ چلتا۔ تو صحابہ کا بھی یہی عقیدہ تھا اور یہی نظریہ تھا۔ یہاں پر وہ کہہ رہی ہیں کہ آپ کو پتہ ہے میں نے اپنی لونڈی آزاد کر دی، آپ نے فرمایا تو نے کر دی۔ حاضر ناظر کا مسئلہ، ہر جگہ پر حاضر، یہ سب مسائل قرآن و حدیث سے حل ہوتے ہیں اگر ہم تھوڑا سا اس پر غور و فکر کریں۔ تو اس حدیث کا خلاصہ یہ نکلا، عورت اپنے خاوند کے دیے ہوئے مال میں سے اپنی مرضی سے خرچ کر سکتی ہے جب وہ سمجھدار ہو، خاوند کے مزاج کو سمجھتی ہو۔ اگر وہ سمجھدار اور دانا نہیں ہے پھر اس کے لیے اجازت نہیں ہے کہ وہ خرچ کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان مسائل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ حدیث نمبر 2592۔